سینکڑوں سالوں کے بعد اس کی اسلام میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ صحنہ کربلا میں تمام مسلمانوں کے اور اہل سنت والجماعت کے دل جو ہیں وہ حضرت حسین کو ایک مظلوم سمجھتے ہیں۔ ان کی مظلومانہ شہادت جس طرح واقع ہوئی اس پر کون ہے جو اس کا دل غمگین نہ ہو، لیکن غم کو تازہ کرنا اور ایسے ہی حالات پیدا کرنا کہ پھر ایک ماتم کی مجلس ہو جائے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ماتم کی کوئی مجلس شرعاً ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں حضرت فاطمہ اسے قائم نہ کرتی، ام المومنین حضرت عائشہ اسے قائم نہ کرتی۔ جب انہوں نے قائم نہیں کیا، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ جب حضور کو غسل دے رہے تھے تو انہوں نے اس وقت، حالانکہ وہ 3 دن کے اندر کی بات ہے، 3 دن کے باہر کی نہیں، جب وہ غسل دے رہے تھے تو انہوں نے حضور کے سامنے حضور کے چہرے پر نظر کر کے جو بیان دیا وہ مورخین نے تاریخ میں محفوظ کر لیا ہے کہ غسل دیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا، لقد انقطع بموتک یا رسول اللہ ما لم ينقطع بموت احد من قبلک۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ کی وفات سے وہ چیز منقطع ہوئی جو پہلے کبھی کسی کی وفات پر اس کا انقطاع نہ ہوا تھا۔ پیغمبر پہلے بھی آتے رہے اور آئے، لیکن ان کی وفات پر پیغمبر کی تو وفات ہوتی رہی لیکن نبوت کی نہیں۔ آپ کی وفات سے صرف آپ کی وفات نہیں، نبوت کا انقطاع ہو گیا، اس کی انٹرپشن ہو گئی۔ وہی ہیز بن انٹرپٹڈ فار ایور، اب وہی ہمیشہ کے لیے اس کا سلسلہ بند ہے۔ اب جبریل کا نزول زمین پر بپہرایا ہے، وہی کبھی نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ نے کہا، لقد انقطع بموتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پاک رسول، آپ کی وفات سے وہ چیز منقطع ہوئی ما لم ینقطع بموت احد من قبلک، جو آپ سے پہلے کسی کا نہیں ہوئی تھی۔ اور اگر آپ نے حضور، اگر آپ نے ہمیں غم کرنے، جزا فضا کرنے، ہائے ہائے کرنے سے منع نہ کیا ہوتا، ولولا انک نہیتنا عن الجزع، آپ نے ہمیں جزا فضا سے منع نہ کیا ہوتا، آج ہم آپ کی یاد میں اتنے آنسو بہاتے کہ دماغ کی آخری نمی بھی خشک ہو جاتی۔ لیکن حضرت علی مرتضیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم علی کے پیرو ہیں یا نہیں۔ اگر ہم سچے دل سے حضرت علی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں تو ان کی اس بات کو، اگر ان کی بھی نہیں تو حضرت حسین کی تو مانیں۔ حضرت حسین کو جب شہادت کا سامنا کرنا پڑا، جب ظالموں کی تلوار ان کے لیے اٹھی، تو اس سے پہلے وہ اپنی بہن زینب کو جو کربلا میں موجود تھی یہ وصیت کر کے نکلے تھے۔ خیمے سے فاطمہ کا لال وہ نصیحت کر کے نکلا۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ ملا محمد باقر مجلسی نے جلاء العیون میں اور دیگر کتابوں میں وہ ان کی وصیت محفوظ کی گئی ہے۔ ترجمہ اس کا فارسی میں باقر مجلسی نے جو کیا، اس کے چند الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ فرمایا حضرت حسین نے اپنی بہن کو، اے خواہر گرامی، اے میری بہن، چوما نزتے گئے اہل جفا بعالم بقا رحلت کنم، جب میں ظالموں کی تلوار سے اس جہان میں چلا جاؤں جو عالم بقا ہے، جس میں ہمیشہ رہنا ہے، پھر یہاں نہیں آنا۔ چوما نزتے گئے اہل جفا بعالم بقا رحلت کنم، جامع خضرہ برائے من مخراج متراش، اپنے کپڑوں کو میرے لیے پھاڑنا نہیں، چہرے پر اپنے ہاتھ مارنا نہیں، وہی تو نے عمل کرنا ہے جو ہماری والدہ حضرت فاطمہ الزہرا نے پیغمبر کی وفات پر کیا تھا۔ صبر کرنا ہے۔ تو ہم ان کی پیروی میں تبھی چل سکتے ہیں
جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مصیبت آئے 3 دن تک تو ہو سکتا ہے کہ آپ آؤٹ آف کنٹرول ہوں، اس پوزیشن میں نہ آپ ہوں کہ اس طرح سنبھل سکیں۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ اگر کسی کے ہاں یہ ثانیہ ہو جائے تو گھر والے اس میں مشغول ہیں تو ان کو کھانا بھی ان کے اعزاء و اقارب یا ہمسائے لا کر دیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں کہ اپنا کھانا پکا سکیں، وہ تو ایک فطری چیز ہے۔ لیکن جب 3 دن ہو جائیں تو 3 دن کے بعد کہنا کہ اے اللہ تیری رضا جو ہے ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، رضینا باللہ ربن، ہم راضی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر۔ وہ مومن کیا جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہو، رضینا باللہ ربن، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی۔ 3 دن کے بعد تو یہی حکم ہے۔ اب پھر اس غم کو اسی طرح تازہ کرنا، یہ روایات صحابہ اور اہل بیت سے نہیں